بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو معلومات ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی دعا میں نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر اس طرح کی دعا مانگ لی جائے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ شدت ذوف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی بولے، زے نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری، اے شب تجھے مبارک ہو، تمہارے سبب نبی پاک میری عیادت کو تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑی وقفے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کی کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں تو مجھے دے گا وہ مجھے اس دنیا میں دے دے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے ایک بار مانگی، پھر میں بیمار ہو گیا اور مجھے ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے چین رہتی ہے۔ حالت صحت میں میری جو عبادت، ذکر الہی اور اوراد و وظائف و معمولات تھی انہیں کرنے سے بھی عاجز ہو گیا ہوں۔ برے بلے اپنے بیگانے سب بھول گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غمخواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا وجہ عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں ہے کہ اتنی آزمائش اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دوستو، اس ویڈیو میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی دنیاوی دکھ، درد اور پریشانیوں سے تنگ آ کر یا گھبرا کر یہ دعا کبھی بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میرے حصے میں جو عذاب لکھا ہے یا جو سزا لکھی ہے وہ مجھے پہنچا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور مزید تحقیقاتی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔